جہاں سے کل بات ختم کی تھی وہیں سے ابھی شروع کروں. 27 رجب ولید ملعون کا دربار اور امام حسین علیہ السلام کو بلا کے کہا گیا کہ آپ یزید کی بیعت کریں. میرے خیال سے جو لوگ کل نہیں آئے تھے یا کسی وجہ سے انہیں میری کل کی بات یاد نہیں ہے، میں ایک لائن دہراتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فقرہ جو ہے نا، کہ تمام تر مضمون کا جز کیا کل ہے اس ایک بات میں. انہوں نے مطالبہ کیا فاسق کی بیعت کے لیے، اور علی کے لال نے باپ کے دشمن کے دربار میں تمام درباریوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک فقرہ کہا اور قیامت تک کے چہروں پہ تماچا مارا. خدا کی قسم میرے شیعہ سنی بھائیوں، اس ایک فقرے پہ نا علی کا لال تبھی جنگ جیت گیا. کربلا تو بہت بعد میں ہوئی. فرمایا تم حسین سے یزید کے لیے بیعت مانگتے ہو، اور حسین کا قیامت تک اعلان ہے جو مجھ جیسا ہوگا وہ اس جیسے کی بیعت نہیں. سرکار فرماتے ہیں بیعت ہو ہی نہیں سکتی. میرے محترم بزرگ بیٹھے، سرکار نے کہا بیعت ہو ہی نہیں سکتی. اس کی وجہ تو کیوں نہیں ہو سکتی؟ میرے امام نے فرمایا بیعت اس لیے نہیں ہو سکتی، تو مجھے خود بتا آج تک جو کچھ تاریخ میں ہوا ہے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیا ہسٹری تبدیل ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا حسین جو ہو گیا وہ کیسے تبدیل کیا جائے؟ چلے لکھنے کی حد تک تو تبدیل ہو سکتی ہے، حقیقت میں جو ہو چکا وہ کیسے بدلا جائے؟ نہ ہونے کے بعد اسے بدلا جا سکتا ہے، نہ ہونے سے پہلے اس کا علم ہوتا ہے. ہم کیا کریں؟ علی کے لال نے فرمایا بیعت بھی ایسے ہی نہیں ہو سکتی. اس نے کہا حسین آپ، اور اب سر اٹھانا، اس نے کہا حسین آپ اور یزید کی بیعت کا ماضی کے کاموں کے نہ ہونے یا ہونے سے یا تبدیل ہونے سے کیا فرق ہے؟ حسین فرماتے ہیں بہت بڑا فرق ہے. تاریخ نہیں بدلی جا سکتی، بیعت نہیں ہو سکتی. اس نے کہا کیا مطلب؟ حسین فرماتے ہیں سن، کبھی ہوا ہے مزاج آدم غرور شیطان سے خم ہوا ہے. علی کے لال نے فرمایا کبھی ہوا ہے مزاج آدم غرور شیطان سے خم ہوا ہو، کبھی ہوا ہے کوئی اجالا شب خباثت سے نم ہوا ہو. علی کے لال نے فرمایا کسی بھی نمرود کے ستم سے کوئی براہیم کم ہوا ہو، کہیں نہیں کہ فرعون جیسے سے عزم موسیٰ کو غم ہوا ہو. میرے اہل سنت بھائی سر اٹھائیں گے، میں جملہ کہہ رہا ہوں، میرے شیعہ برادران سر اٹھائیں گے. علی کے لال نے فرمایا کبھی نہیں کہ فرعون جیسے سے عزم. حسین فرماتے میں سوال کرتا ہوں، بیعت بعد میں مانگی پہلے جواب دے. کبھی ہوا ہے مزاج آدم غرور پڑھا لکھا جوان میرے سامنے بیٹھا ہے، خم ہوا ہو؟ کہتے ہیں حسین نہیں ہوا. حسین فرماتے ہیں تمام دربار سے سوال ہے، کبھی ہوا ہے کوئی اجالا شب خباثت سے نم ہوا ہو؟ سب نے کہا سرکار نہیں ہوا. فرماتے ہیں کسی بھی نمرود کے ستم سے کوئی براہیم کم ہوا ہو؟ حسین ایسا بھی نہیں ہوا. فرمایا کہیں نہیں کہ فرعون جیسے سے عزم موسیٰ کو غم ہوا ہو. کہتے ہیں یہ سب کچھ نہیں ہوا. علی کے لال نے فرمایا اگر یہ سب کچھ نہیں ہوا تو پھر بتاؤ حسین جیسا یزید جیسے کو ہاتھ دے گا؟ کہاں لکھا ہے کوئی محمد ابو جہل کا بھی ساتھ؟ اس نے کہا حسین رات کی تاریکی میں ایسے ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیں کیا ہو جاتا ہے؟ تیسرا دن میں بات فلسفہ بیعت پہ ہو رہی ہے اور بات امام حسین پہ ہو رہی ہے. اب یہ دیکھیے گا میرے محترم بزرگ بیٹھے ہیں، میں بزرگان کی موجودگی میں ویسے بڑا ڈر ڈر کے پڑھتا ہوں، میں سبق سنانے کے لیے آتا ہوں. میرا ارداد کا مطالبہ ہے بھی تو وہ یہ ان زمان بھائیوں سے ہے. آپ سفید رشی جو بزرگ ہیں، آپ لوگوں کا مسکرانا ہی میرے لیے بہت بڑی بات ہے. میرا سبق قبول کیجیے گا، چھوٹا ہوں ویسے ہی بڑی بات ہے. کوئی بات ہو تو بہت شکریہ جی حسین. اس نے کہا کہ حسین رات کی تاریکی میں ہم چھوٹا سا کام کرتے ہیں، آپ یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ بھی رکھ لیں
اور بیعت بھی کر لیں. حسین نہ گھر چھوڑنا پڑے گا, نہ جنگ کرنی پڑے گی, نہ کچھ قربان کرنا پڑے گا, کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. حجرے میں بیعت کر لیں, کسی کو نہیں پتہ چلے گا. سیالکوٹ سیالکوٹ سیالکوٹ, خدا را تیسرا دن ہو گیا یار. اب کم از کم اتنا تو انسان ایک دوسرے کے مزاج کا عادی ہو ہی جاتا ہے. میرا مان نہ توڑنا, میں یہاں سے بہت بڑا دل لے کے جاتا ہوں, اور جو باتیں سارا دن کہیں نہیں کرتا وہ یہاں کے لیے لاتا ہوں کہ چلیں کوئی نہ سنے, یہ شہر کی عوام ہے, میری بات یہاں پر اس مجمع میں ضائع نہیں جائے گی. حسین رات کی تاریکی میں بیعت کرنے کی فارمیلٹی پوری کرے نا, کیوں اس کو اپنے مقابل حسین بیعت کرے اور جان چھڑوائے اس والوں, حسین بیعت کرے اس کی, حسین کسی کو نہیں پتہ چلے گا اور بیعت بھی ہو جائے گی. خطیب ممبر سلونی کے وارث نے باپ کے دشمن کے دربار میں باپ کے دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرمایا, اگر تیرا یزید اتنا سچا ہے تو گھر کے کمرے میں دروازے بند کر کے بیعت کیوں مانگتا ہے؟ کل مسجد کے ممبر پہ مانگی بتاؤں گا یزید کا. یہ مسکراہٹ ایسی سلام, خدا کی قسم میرے اندر کچھ اور ماحول ہو گیا. اس نے کہا حسین ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں, کیا ہوتا ہے؟ خطیب ممبر سلونی کے وارث نے نا باپ کے دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرمایا, او ملعون مجھے کہتا ہے میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھوں, وہ بدبخت, تجھے کیا پتا کہ یہ ہاتھ کیا ہے؟ ارے تجھے کیا پتا, ارے تجھے کیا پتا, ارے تجھے کیا پتا. آج میرے خیال سے آپ بھگے ہوئے میری طرح لگے, میں کوشش کر رہا ہوں ابھی, ارے تجھے کیا پتا کہ یہ ہاتھ کیا ہے؟ اس نے کہا سرکار آپ بتائیں کہ یہ ہاتھ کیا ہے؟ علی کے لال نے فرمایا پوچھ ہے تو سن, میں تجھے بتاؤں وہ ہاتھ کیا ہے. علی کے لال نے فرمایا سن, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ والسلام تک اللہ نے ہر نبی کے ہاتھ کی لکیروں میں اس نبی کا نصیب لکھ دیا ہے. آدم علیہ السلام کے ہاتھ پہ ان کا نصیب, نوح علیہ السلام کے ہاتھ پہ ان کا نصیب, عیسیٰ موسیٰ یحییٰ خضر, ہر نبی کے ہاتھ پہ اس کا نصیب. بھائی جان جتنے کیمرہ مین ہیں ذرا کیمرہ پھیریے گا, ہاتھ مجھے دکھانا ہے جو بلند نہیں ہوتا, کیونکہ بات امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پہ ہو رہی ہے, تو جو حسینی ہے اس کا ہاتھ نیچے نہیں رہنا چاہیے, بات کیونکہ ہاتھ پہ ہو رہی ہے. اس نے کہا آپ بتائیے نا آپ کا ہاتھ کیا ہے؟ علی کا لال فرماتا ہے پوچھا ہے تو سن, ہر نبی کے ہاتھ پہ اس کا نصیب, اور مجھے دیکھ میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے, میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے, میری طبیعت کی سلطنت کو نبی کے بالکل قریب سمجھے. علی کے لال نے فرمایا سوارے دوش رسول کیا ہے؟ رسول جیسا خطیب سمجھے, وہ مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے, یزید کیا بن